الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ چھٹے پارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بری بات بلند آواز سے کہے مگر وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چھٹے پارہ میں کل آیات 111 اور کل رکوع 14 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارہ کے آغاز سے ہی یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ رب العالمین معاشرہ انسانی میں ظلم نہیں چاہتا، اور ظلم کا خاتمہ اس نظام عدل سے ہوگا جو نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ مظلوم ہے وہ ظالم کے برے اوصاف بلند آواز سے بیان کر سکتا ہے تاکہ معاشرے میں رہنے والے لوگ اس ظالم سے باخبر ہو سکیں اور اس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کر سکیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت جو بات کسی کے لیے پسند نہیں کرتا، اس کی اجازت اللہ نے مظلوم کو عطا فرمائی۔ اسی پارہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی رکوع میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، اور اسی پارہ میں انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انبیاء کی طرف وحی کی، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کا ذکر فرما کے پھر فرمایا رسولاً قد قصصناہم علیک ورسولا لم نقصصہم علیک، کہ کچھ رسول وہ ہیں کہ جن کے واقعات بیان فرمایا، کچھ رسول بات ہم نے بیان نہیں فرمائے۔ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام ہے جن علاق میں ہے، یہ ان علاقوں سے ہیں جن کو علاقہ شام کہا جاتا ہے، یا ان علاقوں سے ہیں جن کو علاقہ عرب کہا جاتا ہے۔ تو کہیں انسان یہ نہ سمجھ لے کہ جو رسول بھیجے وہ عرب سے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ تو ایک اور مقام پر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ هَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں چند انبیاء کرام کا ذکر اس بات کی دلیل نہیں کہ انسانیت کے لیے صرف ہادی یہی تھے، بلکہ قرآن نے خود کہا وَرُسُلًا نَقْصُصُہُم، کہ کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جب انسان دنیا میں بھیجا، کتابیں بھی نازل فرمائیں، وحی بھی نازل فرمائی، اور شخصیات کو بھی ان قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آگے اسی پارہ میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہاری طرف برہان بھیجی ہے اور ہم نے نور مبین نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور وحی ہے۔ گویا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہا۔ برہان کا معنی دلیل، جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے۔ گویا اللہ نے قرآن میں ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی پہچان کا ذریعہ قرار دے دیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے نور مبین یعنی کتاب اتاری ہے، وحی اتاری ہے، تاکہ وہ جہاں تمہیں اللہ کی پہچان کرائے، کرنے کے لیے ڈھنگ بھی سکھائے، زندگی گزارنے کا اسلوب بھی دکھائے۔ آگے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا،
مومنوں کو، کیونکہ اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو پھر اہل کتاب کو متحد رہ کر زندگی بسر کرنی چاہیے، اہل ایمان کو زندگی گزارنی چاہیے اور متحد رہ کر اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت بھی سر انجام اور متحد رہ کر اللہ نے جو نظام دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ مائدہ نازل فرمائی، یہ سورہ بھی مدنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اس آیت میں اللہ نے مومنین کو تاکید فرمائی ہے کہ جو وعدے ہیں ان کو پورا کریں، اور جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، مگر جب احرام باندھ لیں حج کا یا عمرے کا تو اس وقت یہ جو حلال جانور ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے چند مہینوں کو جنگ کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے، وہ مہینے ہیں ذی الحج، ذی القعدہ، محرم، رجب۔ یہ جو مہینے ہیں اس میں لڑائی کرنا حرام قرار دیا ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے میں اللہ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، دار، خنزیر اور وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہو۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، وہ جانور جسے اینٹ ماری یا بلندی سے گر گیا ہو، یا وہ جانور جس پر کسی درندے نے حملہ کر دیا ہو، اگر تم انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر ذبح نہ کر سکو پہلے مر جائے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو ان آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 83 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، اور اس آیت کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے تقریباً تمام احکام کو نازل فرما دیا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 2 آیتیں نازل ہوئیں، ایک آیت کلالہ اور دوسری آیت حرمت سود کے بارے میں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ رب العالمین نے تمہارے لیے طیب کو حلال قرار دیا ہے اور اہل کتاب کا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا حلال قرار دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے وضو کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، وضو کے فرائض کو بیان فرمایا کہ اگر وضو کے لیے پانی تمہیں دستیاب نہ ہو تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تیمم کر لو، جو وضو کام کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو عدل کے ساتھ قائم ہو جاؤ، عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے پھیلانے والے بن جاؤ، اور تمہارا رویہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے زیادتی والا ہو، جس میں ظلم کی جھلک ہو۔ تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والے ہو۔ اللہ انسانی معاشرہ میں عدل و انصاف چاہتا ہے، وہ خود عادل ہے اور اپنی مخلوق میں عدل کا قیام چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بے شمار مقام پر کہا کہ انبیاء رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد قیام عدل ہے۔ ان آیات کے بعد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب آ گئی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ نور سے مراد ذات مستقل ہے اور کتاب مبین سے مراد امین نے رحمت نور بنا کر بھیجا، کہ جس معاشرہ سے اندھیرے چھٹ گئے اور کتاب مبین عطا فرمائی۔
تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پہلو کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، چلو کی طرف، اللہ تمہیں فتح دے گا، کامیابی دے گا، مگر انہوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ اس شہر میں بڑے جابر رہتے ہیں، طاقت، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جب انہیں دوبارہ کہا، وہ کہنے لگے، اگر زیادہ آپ کو کرنے کا تو آپ اور اپنے رب کو لے جائیے اور وہاں جا کے جہاد کیجیے، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے، جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو ان کی اس روش اللہ رب العالمین نے 40 سال کے لیے اس شہر کو بند کر دیا، ان کے لیے حرام کر دیا، اور ان کے آ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی ذات کی اور اپنے بھائی ہارون کی ذمہ داری لیتا ہوں، قوم اور میرے درمیان تفریق کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال کے لیے شہر کو حرام کر دیا۔ اب بھٹکتے پھرو صحراؤں میں، اس کے میں ہم یہ شہر عطا فرما دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت حابیل اور قابیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ دونوں بھائی حضرت آدم کی اولاد تھے۔ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی تو حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، جیسے قرآن کہتا ہے کہ قابیل اس واقعے سے حسد میں آ گیا، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا، اور اس نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل نے کہا کہ اے بھائی کے لیے ہاتھ بڑھا، لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بالآخر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت میں پہلا قتل ہے، انسانیت کے لیے شہید، پہلے شہید۔ دیکھا کہ میرے ہاتھ سے بھائی کا قتل ہو گیا تو زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ گویا رب العالمین نے قابیل کو یہ تلقین کی کہ اس طرح زمین کھود کہ تو نے اس کو دفن کرنا ہے۔ قابیل نے کوے کو دیکھ کر وہی کچھ کیا جو کوہ کر رہا تھا۔ تو اس طرح قابیل نے حابیل کو دفن کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو زندہ رکھنے کی کوشش پوری انسانیت کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔ آگے اللہ نے جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں، ان کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری انسانیت کو ظلم اور اندھیروں کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا۔ فرمایا اگر یہ فسادی لوگ تو بخشنے والا ہے۔ آگے فرمایا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گویا ایمان والوں کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ ضروری ہے، اور اللہ کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی سنگت اختیار کی جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ محفل میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان اور تقوی مضبوط رہے گا اور باقی رہے گا۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے چور کے بارے میں فرمایا وسارعوا
वसारिक वसारिकत फ़क़्तु ऐदियहुमा जज़ा व नकालम मिनल्लाह, कि जो मुआशरा में सारी ज़रूरियात पूरी होने के बाद, उसकी ज़िंदगी बेहतर करने के बाद फिर भी कोई शख्स मुआशरे में जुर्म का अर्तकाब करता है और लोगों के माल लूटता है, चोरी करता है, तो उसे सज़ा वही होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगली आयत में फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए लोगों की बातों पर, इसलिए कि सारे लोग अल्लाह पर ईमान रखने वाले नहीं हैं, सब लोग रिसालत को मानने वाले नहीं। अगर मुखालिफीन बातें करते हैं तो उनकी बातों से तुम्हें गमज़दा नहीं होना चाहिए। हम तेरे साथ हैं, तेरी पुश्त पर मदद करने वाले हैं, ये हमारा मिशन है, हम ज़रूर इसकी तकमील करेंगे। आगे अल्लाह फरमाता है, वैन हकम तफ़हकुम बैनहुम बिलकिस्त, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम, जब भी करे तो इंसाफ के। फिर यहूद को मुखातिब करके, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु हुमुल काफिरून, कि जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, वो लोग गोया अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। अहले इंजील को मुखातिब करके कहा, वल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फी, कि ऐ अहले इंजील, इंजील को चाहिए कि वो इंजील के मुताबिक फ़ैसले करें। इंजील के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते तो अल्लाह के मुनकर हैं। अहले तौरात, अहले इंजील, अहले किताब करके कहा कि वही के मानने वाले बनो, फिर अपने फैसले वही के मुताबिक किया करो। आगे अल्लाह फरमाता है, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक के लिए हमने शरीयत मिनहाज अलग मुकर्रर की है, लिहाजा इंसानों में इसकी वजह फसाद ना बनाओ, नेकी के कामों में तवज्जो रहोगे। आखिरी रकू में अल्लाह ने किताब के रवैये पर गुफ्तगू फरमाई, यहूद व नसारा के मामलात पर गुफ्तगू फरमाई, उनका इस्लाम के हवाले से मदीना में जो रवैया था उस पर गुफ्तगू फरमाई कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह मदीना में आएगा और रब के तकमील करेगा। आगे इसी पारा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहर रसूल, कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता, और अगर आपने उसे लोगों तक ना पहुँचाया तो गोया अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सके। तो दर हकीकत अल्लाह ने इस आयत में इस बात की वजाहत फरमा दी कि रसूल और रिसालत वही का हम मानी है। आखिर पर अल्लाह ने फरमाया, वाला अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीनम व रुहबानम व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, कि ऐ अहले किताब में से जो नसारा हैं, ये अहले ईमान के ज़्यादा करीब, इसलिए लोग भी हैं और इनमें वो लोग भी हैं जो तकब्बर नहीं करते। गोया रब्बुल आलमीन ने अहले किताब में से कि इस बात के हवाले से तारीफ़ की है कि ये लोग अपनी किताबों के आलिम हैं, और दूसरी खूबी ये है कि इनमें तकब्बर नहीं है। और यकीनन जो बंदा अपने आप को अल्लाह की तालीमात में ढालता चला जाता है, वो रब के साथ जाता है, अल्लाह की वही से, अल्लाह के नूर से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह की तालीमात से और अम्बिया और रसूल की उसवे हसना से जितना दूर होता चला जाता है, वो उतना सरकश और मुतकब्बिर होता चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी पाक किताब कुरान मजीद रोशनी लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।